اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش و رضاعت کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، یہ نور پاک منتقل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ملا اور حضرت عبداللہ سے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو ملا۔ ایام حمل میں طرح طرح کے فیوز و برکات کا ظہور ہوتا رہا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر رات خواب میں ایک فرشتہ آ کر مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور خوشخبری سناتا رہا، یہاں تک کہ وہ مقدس وقت قریب آ گیا۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ آ گئی۔ اس رات میں عجیب و غریب مناظر قدرت کے جلوے نظر آئے جن کے بیان سے زبان قاصر اور عاجز ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 مقدس فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے حرم کعبہ میں اتر پڑے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں اکیلی تھی اور گھبرا رہی تھی کہ اتنے میں نور کی ایک کرن چمکی، پہلے ایک بی بی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ پہلی بولی میں ہاجرہ، دوسری بولی میں زینب ہوں، تیسری سکینہ اور چوتھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ انہوں نے کہا، آمنہ ہم تمہارے لال کی دائیاں بن کر آئی ہیں، کہو سبحان اللہ، گھبراؤ نہیں۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں آئی جو کہ وقت پیدائش عورتوں کو ہوتی ہے، بلکہ میں پرسکون اور ہر تکلیف سے بے نیاز ہو گئی۔ اور پھر نور آیا اور تمام کمرہ تو کیا پورا جہان روشن ہو گیا۔ آپ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر گئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت پاک و صاف پیدا ہوئے۔ ہم نے چاہا کہ غسل دیا جائے، لیکن آپ تو ہر قسم کی غلاظت اور علائشوں سے پاک پیدا ہوئے تھے۔ بال کنگھی سے بنائے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ روتے رہتے ہیں، لیکن آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں سے بالکل مختلف تھے۔ آپ تمام کائنات کے لیے شافعی المذنبین بن کر آئے، اور جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بستر پر پیشاب پخانہ وغیرہ کر دیتے ہیں، آپ نے اپنے بستر پر پیشاب یا پخانہ نہیں کیا اور ہمیشہ نجاست سے کپڑے پاک رہے، بلکہ معمول تھا کہ وقت مقررہ پر پیشاب یا پخانہ سے فراغت پاتے تھے اور پہلے سے اشارہ کر دیتے تھے، اور جب زمین پر پیشاب یا پخانہ واقع ہوتا تو فوراً زمین شک ہو جاتی تھی، اور جب میں چاہتی، یعنی حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت کا منہ دھلواؤں تو خود بخود غیب سے صاف ہو جاتا تھا، مجھے نہلانے دہلانے کی حاجت ہی نہ ہوتی تھی، کہو سبحان اللہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد درمیانہ، گویا بوستانی لطافت کا ایک نہایت
دیدہ زیب نو نہال ہے، اور اس میں معجزہ یہ تھا کہ جب سامنے آپ تشریف لاتے تو سب آدمی آپ کے مقابلے میں پست نظر آتے تھے، اور جب تنہا ہوتے میانہ قد معلوم ہوتے تھے، اور جب سب کے درمیان بیٹھتے تو آپ کے مونڈے سب سے بلند ہوتے تھے۔ دوسرا، آپ کے قد مقدس کا سایہ نہ تھا چاندنی میں نہ سورج کی دھوپ میں، اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ سر آپ کا بڑا تھا لیکن اس قامت زیبا پر نہایت موزوں اور خوشنما تھا۔ بال آپ کے گھنگریالے تھے اور نورانی ایسے تھے کہ چمکتے تھے، اور خوشبو کی لپٹیں آتی تھی، اور ایک معجزہ بالوں کا یہ بھی ہے اگر انہیں دھو کر بیمار کو پلاتے تو وہ شفا پاتے تھے۔ پیشانی ایسی نورانی تھی کہ گویا اندھیری رات میں چاند روشن ہو گیا ہو۔ چہرہ انور آپ کا صاف و شفاف اور روشن تھا کہ ہر چیز کا عکس اس میں معلوم ہوتا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔